بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ مکوکا سے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا اور ایک ماریہ نامی باندی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبول فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ جب ماریہ کبتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل ٹھہر گیا تو میں پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماریہ کے بطن سے ایک بیٹا عطا فرمایا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کا نام ابراہیم رکھا۔ حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ نہیں آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے ایک بھیڑ خرید لی۔ حضرت ابراہیم بھیڑ کا دودھ پی کر ننھے منھے سرخ و سفید اور خوب صحت مند ہو گئے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو اپنے کندھے پر اٹھایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں لے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے عائشہ دیکھو میرے بیٹے کی شکل مجھ سے ملتی ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ حضرت ابراہیم کی شکل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کتنی صحت سے نوازا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوکن ہونے کے ناطے فرمایا، جس بچے کو بھی بھیڑ کا دودھ پلایا جائے گا وہ موٹا تازہ ہی ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ مجھے ان بیویوں پہ غصہ آتا تھا جو اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بیوی اپنے آپ کو ہبہ کر دے۔ تو نبی کریم نے یہ وحی نازل فرمائی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ ان میں سے جسے چاہیں چھوڑ دیں، جسے چاہیں اپنے پاس جگہ دیں، اور ان میں سے جسے آپ پھر بلانا چاہیں جنہیں آپ نے علیحدہ کر دیا تھا تو آپ پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم زدہ نہ ہوں، اور ان سب کو جو آپ دیں ان پر راضی ہوں، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے جانے کے لیے ایک ایک دن مقرر کیا ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس بیوی کے گھر میں باری ہوتی تھی باقی سب وہاں آ کر جمع ہو جاتی تھی۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تھی۔ نبی کریم ملی باری کے مطابق رات کے وقت حضرت عائشہ کے گھر آئے تو وہاں حضرت زینب علیہ السلام بھی تھیں۔ حضرت عائشہ خود کے حجرے میں اجازت لیے بغیر آ گئی تھیں۔ نبی کریم کے علم میں یہ بات نہ تھا کہ حضرت زینب بھی یہاں موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو اندر دھیرے سے پکڑا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، اے محمد یہ میں نہیں ہوں، حضرت زینب ہیں۔ یہ بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناگوار گزری، اسی وجہ سے حضرت زینب اور حضرت عائشہ آپس میں ایک دوسرے سے بولنے لگیں۔ بولتے بولتے دونوں کی آواز کافی بلند ہو گئی۔ اتنے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، اے میرے آقا نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ جب حضرت عائشہ نے اپنے والد صاحب کی آواز سنی اور گھبرا کر بولی کہ میرے والد صاحب نماز ادا کرنے کے بعد مجھ سے خوب ناراض ہوں گے۔ ویسا ہی ہوا۔ نماز کی جماعت ہونے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے اور حضرت عائشہ سے کافی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے بولے، اے بیٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھلا اس طرح سے بات کرتے ہیں؟ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، گھر میں سلام کیا تو حضرت عائشہ نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی آج آپ نے سارا دن کہاں گزارا؟ حضرت محمد نے جواب دیا، اے عائشہ میں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی، اے اللہ کے نبی آپ کا دل
حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے اکتا نہیں جاتا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور کو ایک مثال دیتے ہوئے فرمایا، اے اللہ کے نبی، مجھے بتائیں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزار کر ایک وادی سے ہو، وہاں ایک درخت ایسا ہو جس کے پتوں کو اونٹ نے کھا لیا ہو، اور ایک درخت ایسا ہو جس پر ابھی تک کوئی اونٹ نہ آیا ہو، آپ اپنے اونٹوں کو کس درخت پر لے جانا پسند کریں گے؟ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے اونٹ کو اس درخت پر لے جانا پسند کروں گا جس پر ابھی کوئی بھی جانور نہ آیا ہو۔ حضرت عائشہ کا سمجھانا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ سب پہلے شادی شدہ تھیں اور میں کنواری ہوں۔ نبی کریم حضرت عائشہ کی بات سن کر ہنس پڑے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر پر جانے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے نام پر پرچی نکلی۔ نبی کریم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو راستے میں مشورہ لینے کے لیے ہمراہ لیا کرتے تھے۔ حضرت صفیہ کو بھی ان پر پیار آیا اور کہنے لگی، عائشہ تم میرے گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور میں تمہارے گھوڑے پر سوار ہو جاتی ہوں۔ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم کیا کرتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور سلام کیا۔ سفر کرتے ہوئے رات ہو گئی تو رات کو آرام کرتے وقت حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کافی پیچھے رہ گئی۔ وہ رسول کریم سے کوئی شکایت تو نہ کر سکتی تھی۔ وہ گھوڑے سے اتریں اور اپنے پیروں کو بچھو اور سانپ والی گھاس میں ڈال دیا اور اللہ سے دعا کرنے لگی کہ اے اللہ مجھ پر کوئی سانپ یا بچھو ہی ڈسنے کو بھیج دے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میرا جسم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ لگ گیا تو نبی کریم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ تو مجھے اپنے رب کو یاد کرنے کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنے رب کو راضی کر کے اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، جیسے آپ بہتر سمجھتے ہیں ویسا ہی کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور اتنا روئے کہ آنسوؤں سے آپ کے کندھے مبارک اللہ کی یاد میں تر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر اللہ کی یاد میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کے پہلو آنسوؤں سے تر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ کر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے آپ پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے گناہوں کو معاف نہیں فرما دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو جواب دیا، اے بلال، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اسی رات اللہ نے نبی کریم پر یہ آیت اتاری جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی زمین آسمان کی پیدائش میں، دن رات کی گردش میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کھڑے بیٹھے اور لیٹ کر کرتے ہیں وہ زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو نے یہ سب کچھ باطل پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہم کو آگ کے عذاب سے بچا لے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔